علامہ صاحب ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو ہے ہم وظائف پڑھتے ہیں نا مختلف معاملے میں، کبھی کوئی پریشانی یا پھر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے ہم اس میں جو وظائف پڑھتے بالکل، وظیفہ پڑھتے ہیں، بالکل۔ تو اکثر ایسا بھی دیکھا جاتا ہے کہ وظیفہ پڑھتے ہیں لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوتا، تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اب آپ کہہ رہے ہو وظیفہ پڑھتے ہیں فائدہ نہیں ہوتا، تو یہ تو مشکل بات ہے کہ انسان جانے کہ فائدہ نہیں ہوا۔ وظائف سے بہت سارے فوائد ہوتے ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وظیفے کا فائدہ ظاہر نہیں ہو رہا ہوتا نا، تو 2 پہلو ہیں اس کے اندر۔ آپ نے کہا فائدہ ہوتا ہی نہیں، فائدہ ہوتا ہے، لیکن بعض فوائد نظر آتے ہیں، بعض نہیں نظر آتے، ٹھیک ہے؟ وظیفے کا فائدہ اپنی جگہ پر ہوتا ہے، لیکن اس کا جو اثر ہے وہ بعض اوقات دیر سے ظاہر ہوتا ہے اور اس تاخیر میں بہتری ہوتی ہے نا، یعنی اگر وظیفے کا اثر دیر سے ظاہر ہو رہا ہے تو اس کا کیا کہتے ہیں فائدہ زیادہ ہوگا بخلاف اس کے کہ اس کا اثر جلدی ظاہر ہو۔ بعض چیزیں نا وقت کے ساتھ ہم کو پتہ چلتی ہے ہمارے لیے بہتر ہے یا بہتر نہیں ہے۔ دیکھو نا ہم وظیفہ اللہ پاک کی رضا کے لیے کریں، ٹھیک ہے؟ جس کام کو ہم چاہ رہے ہیں نا وظیفے کے ذریعے، بعض اوقات وہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتا، اس لیے اس میں تاخیر ہوتی ہے۔ اچھا بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے بہتر تو ہوتا ہے لیکن اس وقت بہتر نہیں ہوتا، تو اس وظیفے کا جو اثر ہوتا ہے اس وقت ہونا ہوتا ہے جب ہمارے لیے مفید بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو 2 پہلو، ایک تو یہ کہ اس وقت اس کا اثر ظاہر ہونا ہمارے نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے اس وقت اثر نہیں ہوتا، تھوڑا تاخیر سے اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا اثر جو ہوتا ہے وہ ہم کو نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اس کا اثر باقاعدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ وظیفہ پڑھ رہے ہو، وظیفہ آپ نے بہت پڑھا لیکن آپ کو اثر کوئی ظاہری نظر نہیں آیا، لیکن اس وظیفے کی برکت سے آپ کے اوپر جو مصیبت آنی تھی وہ ٹل گئی۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، وظیفے کی برکت سے آپ پر مصیبت ٹل گئی، کسی نے آپ کو پر جادو کرایا، اس وظیفے کی برکت سے وہ جادو کو توڑ ہو گیا، کسی نے آپ پر نظر بد لگائی، نظر بد کا اثر ہوتا ہے نا، وظیفے کی برکت سے وہ نظر بد کا جو سسٹم تھا وہ آپ سے ختم ہو گیا۔ اچھا آپ کے رزق کے اندر تنگی تھی، وظیفے کے برکت کے اندر وہ آپ کو رزق میں کشادگی مل گئی، آپ کو روزگار کے مواقع نہیں مل رہے تھے، وظیفے کے برکت سے آپ کو مواقع مل گئے، تو وظیفہ کسی اور چیز کے لیے آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اثر میں تاخیر ہو رہی ہے، لیکن جتنی تاخیر ہو رہی ہے نا اس تاخیر کے اندر آپ کا فائدہ ہی فائدہ ہے، ٹھیک ہے؟ بعض اوقات امتحان ہوتا ہے صبر کا کہ آپ کتنا صبر کرتے ہو، جتنا صبر کرو گے اتنا اس کا آپ کو اثر زیادہ ملے گا۔ جیسے نا حکیم کی دوائی ہوتی ہے وہ دیر سے اثر کرتی ہے لیکن جو دیر سے اثر کر دیر پا ہوتی ہے، تو اسی طرح اس وظیفہ کا جو اثر ہوگا وہ دیر سے بھی ہو تو دیر پا ہوگا۔ تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے وظیفے کا اثر کیوں نہیں ہو رہا، اگر وظیفے میں جلدی مچائی نا کہ اثر ہی ہو جائے تو پھر وہ اثر وظیفہ نہیں کرے گا۔ آپ کا کام ہے وظیفہ پڑھنا، اللہ کی رضا کے لیے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے پڑھتے رہنا آپ کا کام ہے، جب اس کا وقت آئے گا اس کا اثر خود بخود ظاہر ہوگا۔ آپ کا کام ہے پڑھنا وظیفہ اور اس کے اثر کو اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہے گا اس کا اثر ظاہر کر گا، اور آپ یقین رکھیں کہ جب اس کا اثر ظاہر ہوگا میرے لیے بہتر ہی ہوگا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا آپ کو اس سے۔ جزاک اللہ، یہ آج کل بیماری کے لیے کوئی اگر وظیفہ بتا دیں اگر تو بہتر ہو جائے گا۔ وظیفہ آپ کو بیماری کے لیے، ہر بیماری کے لیے وظیفہ بتاتا ہوں، جو بھی بیماری ہو، سورہ فاتحہ شریف، صحیح ہے، تقریباً ہر ایک کو آتی ہے، صحیح مخرج سے قرآن پاک پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ شریف جو ہے آپ پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہر بیماری میں شفا ملے گی۔ اور کچھ خاص بیماریاں ہوتی ہیں جیسے بخار کسی کو آ گیا، اب بخار اتر نہیں رہا، ٹھیک ہے؟ تو 40 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اس پانی پر دم کر کے اس کے چھینٹے اس کے منہ پر ماریں اور اس کو پانی پلائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ شفا حاصل ہو جائے گی۔ جزاک اللہ۔